خطابات کا، وہ خطابات جو ہمارے دلوں کے لیے علاج ہوتے ہیں، جو ہماری جماعت کی پالیسی ہوتی ہے، اور جو ہمارے دلوں کے بند دروازوں کو کھول کر ان میں اپنی جگہ بناتے ہیں۔ میرے حضرت کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ اور آپ کی شفقت میں پھلے ہوئے، آپ کی محبتوں کے امین اور آپ کی چاہتوں کے پیکر، اور ہم سب کے لیے ایک سرمایہ کہ اللہ ان کی زندگی سلامت رکھے، ان کو صحت و تندرستی سے نوازے اور ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بصد احترام عرض کرتا ہوں سونا سے رحمت اللہ علیہ کے گلشن کے اس پھول کو کہ جس کی خوشبو سے ساری جماعت معطر ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پاکیزہ خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ مولانا محمد جمیل عباسی طاہری نقشبندی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اور نہایت ہی ہمارے حضور قبلہ محبوب سجن سائیں مدد اللہ علیہ کے پیارے جناب سائیں معصوم صاحب اور جناب سائیں نذیر احمد شاہ صاحب اور مرکزی صدر جناب مفتی عبدالرحیم صاحب، السلام علیکم۔ اس تقریر سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ہمارے حضرت اپنے خطابات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کے پیاروں کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ سب در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی تقسیمات کا مظہر ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے آقا مولا، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں مفیضوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، جس میں پہنچنا اور وہاں پہنچ کے بیٹھنا یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محافل انہی کی طرف سے ہی سجائی جاتی ہے۔ تو یہاں حاضر بھی وہی ہوتے ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول منتخب فرماتے ہیں۔ تو یقیناً میں اپنی بڑی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں یہاں حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی زیارت کی اور اس متبرک محفل میں کچھ بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یہ امید ہے، بلکہ یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور، اور جو میرے اعمال ہیں وہ تو یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ الہی میں مستجاب ہو سکے، لیکن یہ امید ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس محفل میں بیٹھنے کے صدقے یقیناً اس بیٹھنے کو بھی اگر قبول فرمائے تو یقیناً یہ پوری عمر رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ پروگرام جتنا اس میں انوار ہے، تجلیات ہے، یقیناً یہ دوستوں کی محنتوں کا ثمر ہے، کیونکہ یہ پروگرام بھی روحانی طلبہ جماعت کا ہے۔ وہ عمر کے اس حصے سے گزرتے ہیں روحانی طلبہ جماعت کے نوجوان، جس میں ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔
جو انہوں نے آگے پوری زندگی گزارنی ہے، جو سفر طے کرنا ہے، ان کے خیالات، ان کے جذبات، پورے کے پورے زندگی کا جو سفر ہے اس پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی یہی عمر ہے. تو ان کے خدمت میں چند کلمات میں گزارش کرنے کی جرات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے ان کلمات میں خیر پیدا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. جس موضوع پر اس آج کو حکم کیا گیا بولنے کے لیے، در حقیقت ایک تو اتنا وسیع موضوع ہے کہ مجھ جیسا بے علم شخص اس پر بولنے کے بالکل بھی لائق نہیں ہے، اور خصوصاً خطاب تو آخر میں صحیح مفتی صاحب کا ہوگا، تو یقیناً اس سے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ استفادہ کروں گا. تو مجھے حکم کیا گیا کہ اس آیت پہ آپ نے بولا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ سست مت پڑو، کمزور مت ہو اور غمگین بھی نہ ہو. تم لوگ ہی اس دنیا میں بلند ہونے والے ہو، فتوحات حاصل کرنے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے. یہ آیات در حقیقت اس سے پہلے والی آیات جو گزری ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ان مایوسی کو ذکر کیا تھا جو جنگ احد کے بعد ہوئی تھی، کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے جب چند اشخاص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا، آپ کے فرمان کے مطابق اپنی جگہ پر رہنے کے بجائے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، تو اس فتح کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی مسلمان کو، وہ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. اس کے بعد مسلمان غمگین تھے، مایوس تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسکین قلبی کے لیے یہ آیات کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ نہ مایوس ہو نہ کمزور ہو، غم بھی مت کرو، تم لوگ ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو. موجودہ حالات کے تقاضا کے مطابق جب ہم اس آیت کا مطابقت کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانان عالم جہاں بھی ہے نہایت کمزور حالت میں ہے، نہایت مجبور ہے، نہایت بےکس ہے. اگر ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں وہاں بھی غیر کا قبضہ ہو چکا ہے. اگر عراق کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں وہاں بھی مسلمانان عالم شکست کھا چکے ہیں. اور آج کل جب ہم لبنان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں وہاں بھی مسلمانان نہایت بے دردی سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں یہ اس آیت کا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس آیت سے کیا مطلب و معانی اخذ کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ مجبوری آخر کب تک رہے گی، کیا ان کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو. ہم سوچیں مومن کہا کس کو جاتا ہے؟ بظاہر مومن اس کو کہا جائے گا جس نے کلمہ شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صرف کلمے ادا کرنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پر کچھ باتوں کا لزوم ہو جاتا ہے کہ ان باتوں پر جب تک تم عمل نہیں کر سکتے تب تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے. وہ کیا باتیں ہیں؟ پہلے تو ہم جائزہ لیں کہ آج کل مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. اس وقت دنیا میں تقریباً 61 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے 57 اسلامی ممالک نے OIC نامی تنظیم کی رکنیت حاصل کر رکھی ہے. اور مسلمانوں کی تعداد جہاں تک ہے تو میں عرض کروں، ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، تقریباً 1 ارب 47 کروڑ 30,05,470 کے لگ بھگ مسلمان نے اس وقت اس دنیا میں بستے ہیں. دنیا کا ہر 5واں فرد وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے. جب ان مسلمانوں کو ہم یہودیوں کے نسبت سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان ہیں. اتنی مسلمانوں کی اس وقت تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود حالات دیکھیے. یہودی مکمل طور پر دنیا کے حالات پہ قابض ہو چکے ہیں، اپنی مفادات حاصل کر رہے ہیں. اور یہ یہودی لابی ہی ہے، یہ یہودی ہیں جو ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
کیوں وہ غالب ہے؟ کیوں ہمیں لبنان میں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ہم پہ بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی عقلی جواز کے خواہ ہمارے ضعیف و کمزور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم آج کمزور ہیں، ہم میں وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرے، یہ علم مومن کی میراث ہے۔ جب ہم 61 اسلامی ممالک کا جائزہ لیتے ہیں ہمیں علم نامی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ میں اس علم کی بات اس علم سے مطلب لے رہا ہوں جو بظاہر اس وقت مروج ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ اس مقابلے میں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی و سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں جب آپ نے آگے بڑھنا ہے اور ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے جو ٹینک اور گائیڈڈ میزائل اور یہ سب کچھ نئی نئی ایجادات رکھتے ہیں، آج کے دور میں آپ ان کے سامنے تلوار لے کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہی سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا آج دور ہے۔ وہ بھی دور تھا جب ابن خلدون تھا، ابن حجان تھا، علم طبیعیات کا ماہر تھا مسلمانوں کے اندر۔ اس وقت قرطبہ اسپین وہ پورا اس علم کا گڑھ تھا۔ مسلمانان عالم اس سائنس اور ٹیکنالوجی علم کے بانی ہیں، انہوں نے یہ علم ایجاد کیا۔ یورپ اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں سے لوگ آتے اسپین کے اندر، یہاں سے وہ علم حاصل کرتے، حتیٰ کہ اس دور میں وہ لباس بھی وہی پہنتے جو مسلمانوں نے پہنا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں مسلمانوں کی قدر تھی علم کے لحاظ سے، پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے۔ لیکن آج کے موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس علم کو بھلا دیا ہے۔ پورے اسلامی 61 ممالک میں یونیورسٹیوں کی تعداد صرف 500 ہے، صرف 500 یونیورسٹی، جبکہ صرف ہم اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کا جائزہ لیتے ہیں، وہاں اس ایک ملک میں 5700 یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ ہمارے علم کے حوالے سے زوال ہے۔ جب ان 500 یونیورسٹیوں کو آپ مسلمانوں پہ تقسیم کرتے ہیں ٹوٹل پہ، تو ایسے سمجھیں کہ ایک یونیورسٹی وہ 30 لاکھ مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا اس میں علم حاصل کیا جائے گا؟ کیا اس میں پڑھا جائے گا؟ کیا اس میں ایجادات ہوں گی؟ جو بھی عالم اسلام کے نوجوان طالب علم ہیں ان کا صرف 2% یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، جبکہ عیسائی اور یہودی دنیا میں یہ تعداد عیسائی میں 40%، یہودی میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس علم کو ہم نے چھوڑ دیا جو قرآن سے اخذ کیا گیا، اس علم کو ہم نے چھوڑ دیا جو احادیث سے اخذ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اسلام والوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اس کے لیے اس زمین میں، سمندر میں، پہاڑوں میں مختلف چیزیں بکھیر دی ہیں، مختلف مقامات پہ خلیفہ انسان کو بنایا کہ جا کے ان چیزوں کو ڈھونڈے، پہاڑوں سے، سمندروں سے وہ چیزیں حاصل کرے اور اس کے ذریعے میرے خلیفے بننے کا حق ادا کرے، اس دنیا پہ حکومت کرے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ چیزیں۔ آپ ذرا سا تصور کریں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضور قبلہ عالم کہ آپ صرف سالن بناتے ہیں، ذرا تصور کریں اس میں کتنی چیزیں ڈالتے ہیں، اس میں پیاز بھی ڈالتے ہیں، اس میں آپ تیل بھی ڈالتے ہیں، اس میں آپ 20 قسم کے مسالہ جات بھی ڈالتے ہیں۔ یہ شروع میں اس انسان کو ان مسالوں کا علم نہیں تھا، اس پیاز کا علم نہیں تھا۔ یہ انسان ہی تھے جنہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو جا کے ڈھونڈا، اس دنیا سے حاصل کیا اور اس سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ جو آج ہم پہ غیر حکومت کر رہے ہیں، کس ذریعے؟ طاقت کے ذریعے، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ کہاں سے انہوں نے حاصل کی؟ اس اللہ کی زمین سے حاصل کی، اس کائنات سے حاصل کی۔ یہ تو اللہ نے اپنے خلیفے کے لیے بنائی تھی۔ خلیفہ مسلمان حقدار ہے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا، اور اس مسلمان کا حال دیکھیں کہ اس نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا، سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم ایک سوئی تک ایجاد نہیں کر سکتے، وہی چیز بناتے ہیں جو غیر بناتے ہیں، جو عیسائی بناتے ہیں، یہودی، ہم اس کی نقل کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی کریٹیوٹی مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ علم کے لحاظ سے پیچھے چلے گئے مسلمانوں نے عالم، تو ظاہر ہے نتیجہ بھی وہی ملنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آج وہی سائنس
ارتقاء کے منازل طے کرے، پتہ نہیں اور آگے کتنا جائے گی۔ یہ وہی علم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد فرمایا، انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جسے غیر فائدہ لے رہے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ان سب چیزوں کا۔ تو ایک علم ہے جو مومن کی میراث ہے، اس کی نشانی۔ دوسرا کیا ہے؟ کردار ہے۔ تو کردار دیکھیے، میں اپنے آپ کو دیکھ کے آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ پر نہیں، خود کو میں دیکھتا ہوں، میرے اندر وہ مسلمان والا ایک مومن کامل والا کردار نہیں پایا جاتا۔ ہمارے اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، ہمارے اندر خوش اخلاقی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، معاشرے کو دیکھیں، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، کہیں بھی میرٹ نہیں ہے، لوگوں کو اس کے حق کے مطابق مل نہیں پاتا۔ اور جب غیروں کو دیکھیں، کینیڈا کی حکومت نے، برطانیہ کی حکومت نے، یورپی یونین کے جو بھی ملک ہیں، وہاں جو بھی قوانین ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، مثلا وہاں پہ قانون ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کی پڑھائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے اس کو فی الحال عارضی طور پہ نوکری نہیں مل رہی، اس کو نوکری کے بجائے اس کو فنڈ جاری کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو مکان جاری کیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا؟ یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے وہ قوانین ہیں جن پہ وہ غیر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے اندر اخلاق ہے، ان کے اندر برداشت ہے، اسلامی قوانین کے حوالے سے بالکل پست ہے۔ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل نہیں کیا، لیکن اسلامی قوانین وہ جو اخلاقیات سے، معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ عمل کیا۔ دیکھیں کتنا آگے ہے آج مسلمانوں کا کردار۔ دیکھیں 61 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان میں جو بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتا ہے وہ سب غیر ممالک ہیں۔ مثلا سعودی عرب ہے، وہ دودھ کی بنی ہوئی مصنوعات منگواتا ہے، سب کے سب ڈنمارک سے منگواتا ہے۔ کسی مسلمان ملک کے معیار پہ اسے اعتبار نہیں، کسی مسلمان ملک کے کردار پہ اعتبار نہیں۔ مسلمان ملکوں سے گوشت لینے کے بجائے جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ سے وہ گوشت لیتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ یہ مسلمان ممالک یہ مجھے صحیح چیز ہی نہیں دیں گے۔ اتنا ہمارا کردار پست ہو چکا ہے، ذاتی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر کوئی کردار باقی نہیں رہا۔ حالانکہ مسلمان یہ تو وہ کردار ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تبلیغ فرمایا کرتے ہیں، بے شک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سنایا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام کے تبلیغ میں اضافہ، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ آپ کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے۔ اور وہی صحابہ کرام، ان میں کافی سارے ایسے تھے جو پہلے دور جاہلیت میں بالکل جاہل تھے، ڈوبے ہوئے تھے ان خیالات و اعتقادات میں جو قریش مکہ کی تھی، جو کافرین کی تھی۔ لیکن اس دور کے بعد جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، باہر نکلے، پورے عالم اسلام میں انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا، پوری دنیا کے اندر۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی کردار ہی نہیں، مسلمان کا کوئی کردار ہی نہیں۔ لوگ حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم سے کاروبار کرتے ہو تو بے فکر رہو، لیکن مسلمان سے اگر کرتے ہو تو ضرور اندیشہ رکھو کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے، اور کہتے ہیں اگر قسم اٹھائے پھر تو اور بھی اس سے زیادہ خیال کرو کہ یہ ضرور تمہیں کہیں نہ کہیں ڈبوئے گا۔ یہ ہمارا کردار، تو پھر ہمیں کثرت کیا فائدہ دے گی جب ہمارے اندر علم نہیں رہا، جب ہمارے اندر کردار نہیں رہا۔ اور تو اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیل جیسی عظیم نعمت دی ہے، ہم نے تو وہ بھی غیروں کے حوالے کر دی۔ وہ تیل مسلمان ملکوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ، ہمارے اندر اتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کو تیل صاف کرنے کا ایک کارخانہ لگا سکیں۔ یہ بھی ہم میں ہمت نہیں ہے اس کو خود اپنی مشینیں بنا کر اس کو ڈھونڈ سکیں، اس کو تلاش کر سکیں۔ اس کے لیے بھی غیروں کے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ آج پاکستان کے اندر جتنا تیل تلاش ہوتا ہے وہ سب غیر ملکی کمپنیاں کرتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کو علم نہیں ہے کہ یہاں پہ کن کن جگہ پر بڑے بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ وہ کمپنیز پہلے یہاں پہ تلاش کر کے اپنے بڑوں کو اطلاع کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے سامنے شو کرو، یہ چھپا دو۔ کیوں بلوچستان کے مسئلے پہ اتنا جھگڑا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں اتنی معدنیات ہیں جس کی حد ہی نہیں، بیرونی طاقتوں کی اس کے اوپر نظر ہے۔ مسلمان تجارت کے لحاظ سے پیچھے ہو گئے،
پورے عالم اسلام میں جو تیل بکتا ہے، پیٹرول، جس کو دنیا کا مہنگا ترین مائع آپ کہہ سکیں، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ آج امریکہ کی صرف 3 کمپنیاں جو برگر بیچتی ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کے 1 سال کی جو آمدنی ہے وہ پورے عالم اسلام کے تیل سے زیادہ ہے۔ پورے عالم اسلام اس قدر کردار کے حوالے سے پیچھے آ چکا ہے کہ لوگ مسلمان ملکوں سے چیزیں لینے پسند ہی نہیں کرتے سوائے ایک ملیشیا کے۔ پورے مسلمان ممالک اپنی بنائی ہوئی چیزیں بیچ کر جتنا کچھ کماتے ہیں وہ ایک یورپ کا ملک ہالینڈ صرف پھول بیچ کے کما لیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا کردار، یہ ہمارا مایا۔ تو پھر میں وہی اسی بات پہ آؤں گا کہ جنگ احد میں، جبکہ اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، چند مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جس جگہ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہوئی حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو جب اس دور میں بھی اللہ نے اپنے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کیا، تو آج ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بخش دے گا اسے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل مت کریں؟ اس کی بنائی ہوئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، اس دنیا میں جو بھی پھیلی ہوئی چیزیں، انہیں ہم نے غیروں کے لیے چھوڑ دیا، آپس میں لڑتے رہے، تفرقات میں بٹ گئے، نفرتیں پھیلاتے رہے۔ کیا آج یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے صرف دعاؤں سے اور معجزات کے انتظار میں بیٹھ کے آپ یہ جنگ ان غیروں سے جیت لیں گے؟ صرف جذبہ بڑھانے سے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آج یہ عہد کیا کہ میں جاتا ہوں لبنان اور جا کے وہاں لڑوں گا اور خود کو جب تک مروں گا نہیں، تب تک شہید نہیں ہوگا، تب تک واپس ہی نہیں ہوگا۔ اس سے فائدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ بجائے خود کو اس کے تیار کرنے کے کہ صرف جائیں اور جا کے شہید ہوں، یعنی مسلمان ہر ایک سمجھتا ہے میں پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوا ہوں، مجھے جانا ہے اور شہید ہونا ہے، بالکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ اس چیز کو پسند کیا ہے کہ تم سائنس و ٹیکنالوجی میں اپنے کردار میں اتنے آگے بڑھو کہ وہ چیزیں بناؤ کہ یہ جو بھی اللہ کے دشمن ہیں ان پر تم گھر بیٹھے ہی فتح حاصل کر لو۔ اس چیز کو خدا زیادہ پسند فرماتا ہے، اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ آپ صرف اپنے اندر جذبہ بڑھتے جائیں، بڑھاتے جائیں اور جائیں جا کے لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ نہیں، آج تلوار سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، گھوڑے پہ چڑھ کے جا کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جب ہوگا جب پہلی بات ایمان کامل ہوگا۔ ایمان کامل تب ہوگا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مکمل عمل ہوگا۔ وہ یہی عمل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جو لوگ، جو کفار مشرکین مکہ گرفتار ہو کے آئے تھے، ان کے لیے فیصلہ فرمایا تھا کہ یہ ہر ایک 4,000 دینار فدیہ دیں اور اس کو ہم آزاد کر دیں گے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے رقم نہیں تھی، ان کو آپ نے آزادی کے لیے شرط لگائی کہ 10 مسلمانوں کو علم سکھاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیں وہ مشرکین، وہ کفار مکہ مسلمانوں کو کیا اسلام کا علم سکھاتے ہیں؟ تو یہ چیز جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تب تک نہ خلیفۃ اللہ بننے کا حق ادا کریں گے اور نہ ہی غیروں پہ ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ آج غور کرنے کا وقت ہے، صرف ایک بار شہید ہونے کا، مرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، کوئی چیز ایجاد کریں، جب تک وہ ایجاد نہیں ہوتی تو اس کا موجد دن میں 100 بار مرتا ہے۔ صرف مرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندہ رہ کے مقابلہ کرنا اور شکست دینا یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو یہی عرض آپ کی خدمت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع پر، جبکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تھے، سچے عاشق تھے، سیرت پہ جتنا انہوں نے عمل کر کے دکھایا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو صرف معمولی سی
حکم کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بخشا تھا، تو آج ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اسرائیل کی ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے. ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں خود اپنی ٹینکیں بنانی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے فرمایا کہ صرف مایوس کبھی بھی مت ہو، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جاتا. ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرو بیٹھ کے ہم آنسو بہاتے رہیں کہ اسرائیل میں اتنے مسلمان شہید ہو گئے. نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. بلکہ جب ہی ہم غلبہ حاصل کریں گے جب ہم اپنے اندر ایمان والی صفتیں پیدا کریں گے، خلیفۃ اللہ والی. وہ یہ خلیفۃ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، یہ علم، جو بھی اس دنیا کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن کو ڈھونڈ کے، جن کو حاصل کر کے غیر ان چیزوں سے فائدہ لے کے ہمارے اوپر فتح حاصل کریں، ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک ہم علم سے ان سے آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ہم محنت میں، کوشش میں، کردار میں ان سے آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک گھر بیٹھ کے کبھی بھی ہمیں فتح حاصل نہیں کر سکتے. یہ آپ کی خدمت میں عرض تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے، مجھے خلوص نیت عطا فرمائے کہ سب سے پہلے میں اس پہ عمل کر سکوں. تو یہی عرض ہے روحانی طلبہ جماعت کے نوجوانوں کے لیے. ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم جس میدان میں ہو، اس وقت کالج میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، تو پوری تندہی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اپنے فیلڈ میں مقام حاصل کریں، علم حاصل کریں، اپنے والدین کے حقوق کو بھی پورا کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی پیدا کریں، اور اپنا کردار بھی ایسا کامل مومن کی طرح بنائیں کہ کوئی دور سے بھی دیکھے تو پہچان لے کہ واقعی یہ سجن سائیں کا سچا فقیر ہے. یہی عرض ہے، یہی خدمت میں آپ کے میں ہے. اصل تقریر سائیں مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ، ہم سب ان سے مستفید ہوں گے. تو آپ سے یہی التماس ہے، دعا ہے کہ میرے حق میں بھی دعا فرماتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی صاحبزادہ محمد جمیل عباسی صاحب امت مسلمہ کے اس نصور کا تذکرہ کر رہے تھے.